ایک طالب علم کی حیثیت سے مفتی رفیق سلفی سے سوال پوچھ رہا ہوں. ایک قصہ جو آدم کی تخلیق کا ہے، میں نے ایک جگہ پڑھ لیا قرآن ہی میں، پھر اسے دہراتا کیوں ہے اور بارہا دہراتا ہے؟ یہی قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں نے سن لیا اور پڑھ لیا، پھر اسے دہراتا کیوں ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تکرار اللہ رب العزت اس لیے کراتے ہیں، اور ایک جیسے الفاظ نہیں ہیں قرآن کریم میں، تکرار کی مختلف الفاظ ہیں. ایک جگہ وضاحت کم ہے، دوسری جگہ اس کی وضاحت زیادہ ہے. اچھا، تکرار یہ اللہ رب العزت کا اپنا انداز ہے اور نرالا انداز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی آپ کو تکرار ملے گا، قرآن کی آیتوں میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. آپ نصیحت کریں، بار بار لوگوں کو سمجھائیں، ایک ہی بات بار بار بیان کریں تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں. اب قصہ آدم کے اندر بہت کچھ ہے، صرف ایک بات نہیں ہے، کئی چیزیں اس کے اندر ہیں، کئی نقطے ہیں جو ہر دفعہ بندہ پڑھتا ہے، ہر دفعہ نقطہ اس میں اور نکلتا ہے، ہر دفعہ نقطہ اور نکلتا ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا واقعات، دیگر لوگوں کے واقعات، دیگر انبیاء کے واقعات جو بیان کیے. قرآن کریم کے 5 مضمون اللہ نے قائم کیے ہیں، صرف 5 مضمون، اور انہی مضمون پر پورا قرآن نازل کیا. تذکیر بھی آلاء اللہ، جس میں اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی، تقریباً 9 پاروں پر صرف یہی محیط ہے. پھر تذکیر بھی ایام اللہ، قوموں کی حوادث، قوموں کے واقعات اللہ نے بیان کیے، انبیاء کے قصص بیان کیے. تذکیر بالآخرہ، آخرت، موت، قیامت، اس کی نشانیاں. تو قرآن کریم اور سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے یہ سب کچھ بیان کر دیا. پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. تو اللہ رب العزت نے اس میں سارے مضمون بیان کر دیے. مفتی صاحب قرآن کریم کی صداقت اور قرآن کریم کی عظمت کے متعلق بات ذکر کر رہے تھے کہ سائنس اور قرآن کریم میں وہ چیزیں ذکر کر دیں. نزول نہیں ہوا، واقعہ پیش نہیں آیا، اللہ نے بہت پہلے بتا دیا. اب سورہ لہب پڑھیں آپ، سورہ مسد، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 10 سال تک زندہ رہا. اچھا، وہ مسلمان ہو سکتا تھا، لیکن وہ قرآن کریم کا تضاد ہو جاتا. کئی لوگ، کئی کافر مسلمان ہوئے، کئی کافروں نے کلمہ پڑھا، کئی کافروں نے لا الہ الا اللہ تسلیم کر لیا، لیکن ابو طالب کو نصیب نہیں ہوا. اس لیے ابو لہب کو، معذرت، ابو لہب کو، یہ بڑا مسئلہ ہے، ابو جی بڑا مسئلہ ہے، دل بارک دھڑکن ابو ایسے شروع اور کوئی مسئلہ، ابو لہب کو یہ نصیب نہیں ہوا. کیوں کہ اس کا ذکر اللہ نے بہت پہلے سے کر دیا تھا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اور اس کی موت کفر پر ہوئی کیونکہ اس کی پیشن گوئی اللہ نے کر دی. یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے. اس سے بڑی صداقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ روم اور ایران کی جنگ چل رہی ہے، کبھی روم فاتح ہوتا ہے، کبھی ایران. اس ٹائم 2 ہی سلطنتیں تھیں، اللہ نے پیشن گوئی کر دی. سورہ روم پڑھیے، اور پیشن گوئی کرنے سے پہلے یہ قرآن نازل ہوتا ہے، کئی سال بعد واقعہ فتح ہوتی ہے. تو قرآن کریم یہ سب صداقت کی دلیل ہے، قرآن کریم کی عظمت اور رفعت کی دلیل ہے. لہذا آپ نے جو سوال کیا تو اس کے متعلق ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے اور قرآن کریم سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے. خیرکم من، میں ذکر کر رہا تھا، بات رہ گئی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ ہمارا تعلق قرآن سے ہونا چاہیے. لوگ ہم صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، نہیں، رمضان میں نہیں پڑھنا چاہیے. مسلمان کی ہر صبح رب کے قرآن سے ہونی چاہیے. آپ تلاوت کریں، آپ دیکھیں کتنے فائدے ہوتے ہیں. قرآن کریم سے سیکھیں. اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے. اسے پڑھیں تو صحیح، اس سے ہدایت تو حاصل کریں. اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب لا ریب فی، شکوک سے، شبہات سے، ریوب سے مبرہ کتاب ہے. وَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عزتیں عطا کرتا ہے جو اس سے تعلق جوڑتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، جو اس سے ہدایت کو حاصل کرتے ہیں، جو اس کی تفاسیر پڑھتے ہیں. آج لوگوں نے بین لگا دیا کہ تفسیر نہیں پڑھنا، مطالعہ نہیں کرنا، بہک جاؤ گے. نہیں، قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بہکو گے نہیں، ہدایت پہ آؤ گے. یہ کتاب بڑی حسان کتاب ہے. اللہ رب العزت مطلب فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے پڑھنے والا، کوئی ہے غور کرنے والا، کوئی ہے تفکر کرنے والا. قیامت کا دن ہوگا، یہ انبیاء شکایت کریں گے، جناب محمد رسول اللہ شکایت کر رہے ہوں گے ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. کہیں ایسا نہ ہو آپ کی، ہماری سامعین کی، ناظرین کی، ہمارے محمد رسول اللہ شکایت کر رہے ہو کہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ہم نے خالی صرف چومنے کے لیے، چاٹنے کے لیے رکھ دیا. نہیں، اسے پڑھیں، اس سے ہدایت کو حاصل کریں. چومنا بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے پڑھیں، اس پر تفکر کریں، اس پر تدبر کریں.